رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 سے 107 تک تلاوت کی ہے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی پستی کا ذکر تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، دین کی سربلندی کے کام کو چھوڑ دیا، جہاد سے منہ موڑ لیا اور جادو ٹوٹکے جیسے سفلی اعمال کو سب کچھ سمجھ لیا۔ انہوں نے ان برائیوں کو، خاص طور پر جادو کو، نبیوں کی طرف منسوب کیا کہ یہ فلاں نبی نے سکھایا، جو کہ ان کی ذلت کا انتہائی درجہ تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اخلاقی پستی کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اللہ کے نبیوں کو ذہنی تکلیف پہنچاتے تھے، اور یہودیوں نے اپنی اس ذلیل حرکت کو نہ صرف پہلے نبیوں کے زمانے میں کیا بلکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی اس ذلیل حرکت سے باز نہیں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ طریقوں سے تکلیفیں پہنچائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس حرکت کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کبھی کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ اس جگہ پر جس خاص بات کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ چاہنے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے تھے، راعنا، اور یہ لفظ انظرنا کے ہم معنی بھی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ ہماری رعایت کریں، آپ ہماری طرف توجہ فرمائیں، اور انظرنا کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ ہماری طرف ذرا دیکھیں، نظر کریں، ہماری بات غور سے سنیں۔ تو بظاہر دونوں الفاظ کا معنی ایک ہی ہے، مگر یہودی اپنی گندی ذہنیت کو ظاہر کرنے کے لیے راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن اس لفظ کو کھینچ کر گھما کر راعنا کے بجائے راعینا بولتے تھے۔ اب اندازہ کریے کہ اگر الفاظ میں اگر بیچ میں یا آ گیا تو کتنا معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن کو بھی صحیح کیا جائے، بغیر مخرج کے، کیسا تیسا کھینچ کھانچ کے نہیں۔ تو راعینا بولتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، کہ زبان میں ہیر پھیر کر کے لفظ ادا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ایک تو ہے راعینا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری رعایت کرے، اور وہی لفظ اگر ہو گیا راعینا یعنی ہمارا چرواہا۔ اور یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ گالی کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ تو گوالا ہے، گائے چرانے والا ہے، اس کو کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ اور
یہودیوں کے ہاں اس کا معنی ہوتا تھا احمق، بیوقوف۔ گویا اس طرح یہودی لوگ اپنی گندی ذہنیت کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ نے ایمان والوں کو خبردار کیا کہ دیکھو تم اہل کتاب کی طرح نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ لفظ ہی چھوڑ دو تاکہ کوئی شرارت کا موقع ہی نہیں ملے کہ ایمان والو جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف چاہو تو راعنا کا لفظ استعمال مت کرو، کیونکہ اس سے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر کے برابر ہے۔ سورہ مجادلہ میں یہودیوں کی ایک اور بری حرکت کا بھی ذکر آتا ہے۔ جب یہ بدبخت اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے تھے تو السلام علیکم کے بجائے کہتے تھے السلام علیکم۔ اور سے سنیے گا، سلام بھی صحیح ہونا چاہیے، پتہ نہیں آپ کسی کو دعا دے رہے ہو اور الٹا بد دعا دے رہے ہو۔ تو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے۔ السلام علیکم کا کیا معنی ہے؟ سلامتی ہو تم پر۔ اب یہ السلام ہٹ کے السام ہو گیا، معنی کیا ہوگا؟ تم کو موت آئے، تمہاری ہلاکت ہو۔ اب ہمارے نوجوانوں کو بڑے فیشنیبل انداز میں سلام کرنے کی عادت ہے۔ طبقات ایسے بنے ہوئے لوگوں کے، السلام علیکم کیا دے رہے ہو؟ دعا دے رہے ہو کہ موت کی دعا دے رہے ہو؟ اس کو سلامتی کی دعا دے رہے ہو یا موت کی دعا دے رہے ہو؟ السلام علیکم ایسے ایسے فیشنیبل، سیدھا سادہ بہترین انداز میں السلام علیکم۔ اب گویا السلام کا لفظ بگاڑ کر آیا السام، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہودی سلام کرے تو ان کے سلام کا جواب وعلیکم السلام کے بجائے صرف وعلیکم دیا کرو، پورا مت دو۔ وہ کہے السلام علیکم، آپ کہے وعلیکم، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم نے کہا تم پر لوٹ جائے۔ یعنی اگر السلام کے بجائے السلام بولا ہے تو یہ ہلاکت تمہیں ہی مل جائے۔ تو اللہ نے یہودیوں کی اسی حرکت کے متعلق فرمایا حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، یہ لوگ آپ کو ایسی دعا دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو متنبہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں فرق آنے کا احتمال بھی ہو۔ تو کہا کیا کہو؟ توجہ چاہتے ہو تو کہا وقول انظرنا، راعنا کے بجائے کہو انظرنا، اے اللہ کے نبی ہماری طرف نظر کرم فرمائے۔ اب اس سے کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ شروع سے آپ سورہ بقرہ شروع کریں گے، یہاں تک پہنچیں گے، یہ پہلا موقع ہے جہاں ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے عام لوگوں کو خطاب ہوتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کہیں کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اب یہ پہلا موقع ہے سورہ بقرہ میں جہاں کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، اور پورے قرآن میں 88 مرتبہ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو، اے ایمان والو، کتنا پیارا خطاب۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی ایمان والوں سے براہ راست خطاب نہیں ہوتا تھا، بلکہ نبیوں سے خطاب ہوتا تھا، اور نبی آگے اپنی امت تک اللہ کے احکام کو پہنچاتے تھے۔ یہ صرف آخری امت کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اللہ نے براہ راست ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اے ایمان والو۔ ایک اور روایت امام بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ جب تم قرآن میں یہ خطاب پڑھو یا ایھا الذین آمنوا، اللہ خطاب کر رہے ہیں نا ایمان والو،
تو اب پورے دل کے ساتھ متوجہ ہو جایا کرو، پورے دل کے ساتھ یہ سمجھ لیا کرو کہ اللہ تم سے براہ راست بات کر رہا ہے۔ اس سے بڑی نصیحت اور وصیت کیا ہو سکتی ہے؟ مقصد یہ تھا کہ یہ ایسی اعلیٰ چیز ہے کہ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، یعنی ایک ایک ایمان والا جب قرآن پڑھتا ہے وہ یہ سوچے کہ اللہ مجھ سے فرما رہے، تو اب پوری توجہ کے ساتھ ہماتن گوش ہو کر سنا کرے کہ اللہ کیا حکم فرما رہے، اللہ کس چیز کو کرنے کا حکم دے رہے، اللہ کس چیز کے رکنے کا حکم کر رہے، اور اللہ براہ راست مجھ سے فرما رہے۔ تو اس خطاب میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اگر چاہتے ہو تو رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو، بلکہ کہو انظرنا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ تاکیداً واسمعوا، کہ جو حکم ہو رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے، اسے غور سے سنو، کیونکہ یہ بڑا اہم حکم ہے۔ اب یہاں رک کر کے تھوڑا سنیے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ عام بات چیت میں بھی مشتبہ الفاظ استعمال نہ کرو۔ کوئی شخص اپنے غلام یا باندی کو، اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ عبدی امتی کہہ کر نہ پکارے، کیونکہ عبد سے کیا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پکارنے والا شاید اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے اور اس جس کو پکار رہا ہے اس کو بندہ کہہ رہا ہے۔ تو خدا اور بندہ، تو یہ تو خدا اور بندہ ہی ہو سکتا ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا، معبود تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو عبد کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے مگر معاملہ واضح ہونا چاہیے، کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ غلام اور باندی کو فتائے یا فتات کہہ کر بلایا جائے، اے جوان، اے باندی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے عبد کا لفظ اس لیے مناسب نہیں کہ کلکم عبید اللہ، کہ تم اللہ کے بندے، آپ یہ کہہ سکتے ہو اے اللہ کے بندے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے اے بندے، گویا ایسا ہے کہ میں خدا ہوں اور کہہ رہا ہوں میرا بندہ، اللہ کے بندے۔ عبد کا لفظ اس لیے مناسب نہیں ہے کلکم عبید اللہ، کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ اسی طرح ساری عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، کسی انسان کے بندے اور بندیاں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں آپ لفظ مولا استعمال کریں گے، اور لفظ مولا بھی کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، آپ بغیر خصوصیت کے ہر جگہ استعمال کریں گے تو شبہ پیدا ہوگا۔ مولا کے کئی معنی ہے، دوست بھی ہے، صاحب بھی ہے، آقا بھی ہے، غلام بھی ہے، غلام آزاد کرنے والا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مولا سے خدا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اب ہر ایک کے لیے مولا استعمال کرنا شروع کر دو، ہر ایرے غیرے کے لیے فلانے میرے مولا ہے، تو جب تک اس کو واضح نہیں کرو گے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور نے یہ بات سمجھائی کہ اس لفظ کو غلط طور پر مت استعمال کرو جس سے شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے انگریزی زبان کا لیڈر، اب یہ اس کو غور سے سنیے گا۔ لیڈر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنے والا۔ بلا شبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کی رہنمائی کرتے، مگر یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہر قسم کے رہنما کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور عام طور پر لیڈر کس کو کہا جاتا ہے؟ راجنیتا کو، سیاسی لوگوں کو، چاہے اس کے اندر اخلاق ہو نہ ہو، دیانت داری ہو نہ ہو، فکر اچھی ہو یا نہ ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، متقی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، سب کے لیے کہا جاتا ہے یہ لیڈر ہے۔ لہذا اس قسم کا مشتبہ لفظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز شائع شان نہیں ہے۔ ہاں، اب اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا لفظ بولنا ہے تو کیا بولے؟ تو کہا گیا انگریزی میں بولنا ہے تو میسنجر بولے، پروفٹ بولے، یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ لیڈر کا لفظ استعمال کریں گے تو پھر لیڈر تو آپ ہر غیر مسلم کو بھی بولتے، ہر بد اخلاق لیڈر کو بھی لیڈر بولا جاتا ہے، تو آپ ان کے لیے میسنجر کا لفظ استعمال کرو، پروفٹ کا لفظ استعمال کرو، کوئی ایسا لفظ جس سے توہین کا کوئی پہلو نہ نکلے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرو جو آپ کی شان کے خلاف، سمجھے کہ نہیں؟
ارے بات سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے لیڈر، پروفیٹ، میسنجر. لیڈر ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اخلاق والا ہو، بد اخلاق ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، ایماندار ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، راجنیتا کا یہ ہمارا لیڈر ہے. اب اللہ کے نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کرو گے تو یہ تو سب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، توہین کا پہلو نکلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میسنجر کا لفظ انگلش میں استعمال کرنا ہے تو میسنجر استعمال کرو، پروفیٹ استعمال کرو. تو ایسا لفظ اللہ کے نبی کی ذات کے متعلق کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو. اور اگر اللہ کہتے کوئی ایسا کرتا ہے، توہین کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو یاد رکھو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کلمہ کفر کہنے والوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آگے اللہ فرماتے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُم، کہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، وہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بہتری کی چیز اتاری جائے. حضور کے زمانے میں بھی اور آج بھی بالکل پسند نہیں کرتے، نفرت بھری پڑی ہے. مشرکین مکہ میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے سردار تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے. اگر وہ آپ کو نبی مان لیتے تو ان کی سرداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جاتی اور ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. دوسری طرف جو اہل کتاب تھے، جو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ نبی آخر الزماں بنی اسرائیل میں آئیں گے، جب آخری نبی ہونے کا دعویٰ بنو اسماعیل کے قبیلے قریش میں سے ہوا تو وہ بھی حسد کی آگ میں جلنے لگے. لہذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا. اسی رکوع میں آگے آئے گا حسدم من عند انفسہم، کہ انہوں نے حسد کیا اور ایمان کی دولت سے محروم رہے. اسی لیے فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین نہیں چاہتے کہ اللہ کا قرآن پاک آپ پر نازل ہو. اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہاری خواہشات اور تمہاری توقعات کیا ہے یہاں ہر جگہ نہیں چلے گی. تم کیا چاہتے ہو ویسے اللہ فیصلے نہیں کرتا. اللہ کہتے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی امت کے لیے خاص کر لے، اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے. اللہ جس پر چاہے اپنی رحمت نازل کرے، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کہے اس پر ہی اتارو، ہماری امید ہو ویسے ہی ہونا چاہیے. اللہ جسے چاہے اپنی رحمت عطا کرے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اس لیے اللہ نے پسند کیا کہ اپنی رحمت اب بنو اسماعیل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر نازل فرمائے. اس سے پہلے اللہ بنو اسحاق پر بے شمار رحمتیں نازل کر چکا. اللہ تعالیٰ اس قوم میں بڑے بڑے بادشاہ اور جلیل القدر رسول اللہ نے بھیجے، ہزاروں نبی آئے. اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اس کا تفصیلی تذکرہ کچھ درس پہلے گزر چکا. اس قوم میں اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے، کتنوں کو بادشاہت بھی عطا کی، اور ایسی حکومت اور بادشاہت جو دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. تو اب کیا اللہ نے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ نبوت بنو اسحاق سے باہر نہیں جائے گی؟ اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت اسی میں ہے کہ نبوت کا سلسلہ بنو اسماعیل پر ختم کرنا تھا. لہذا بنو اسحاق کے لیے حسد کرنے کی، بنی اسرائیل کے لیے حسد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا، بنی اسرائیل اور مشرکین کا ایک اعتراض ایک اور بھی تھا کہ جب قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور قرآن کریم پہلی کتابوں کو سچ بتاتا ہے، تو اب یہ قرآن کہتا ہے کہ پہلی کتابوں کی اب ضرورت نہیں ہے، اب نئی شریعت آئی ہے، تو پہلی کتابوں کو کیوں ہٹا دیا؟ اور کہیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنے ہی احکام کو کئی مرتبہ قرآن بدل دیتا ہے. تو ان کے قول کے مطابق اس کا مطلب تو یہ ہے کہ معاذ اللہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کو معاملے کا پوری طرح علم نہیں ہوتا تو حکم جاری کر دیتا ہے، مگر جب اللہ کو پوری طرح علم ہو جاتا ہے تو اللہ اس حکم میں ترمیم کر دیتا ہے. یہ ان کا اعتراض ہے. اب دیانند سرسوتی ہندوؤں کی آریہ سماج کا تنظیم کا ایک مشہور لیڈر ہوا ہے اور اپنی نوعیت کا شرارت پسند آدمی تھا.
اور یہی اعتراض اس نے اپنی کتاب میں بھی کیا کہ کسی نے اپنے ہی حکم کو منسوخ کر دینا، کسی کا اپنے ہی حکم کو منسوخ کر دینا، ہٹا دینا اور نیا حکم لانا، یہ اس کی جہالت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جانتا نہیں تھا، یعنی اللہ پر وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اس کا جواب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا کہ احکام کو منسوخ کر دینا، کسی حکم کو ختم کر دینا، یہ جہالت کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ حکمت کی بنا پر ہوتا ہے۔ اللہ علیم و حکیم ہے، غور سے سنیے گا کیونکہ آج کے لیے اعتراضات بہت اٹھائے جا رہے ہیں۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا ہر حکم حالات کے تقاضوں کے مطابق جاری ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھے کہ کوئی ڈاکٹر یا حکیم کسی بیمار کو صبح کے لیے اور دوا دیتا ہے، شام کے لیے دوسری دیتا ہے، یا ایک ہفتہ ایک دوا کا استعمال کراتا ہے، دوسرے ہفتے کے لیے کوئی اور دوا تجویز کرتا ہے۔ ایک ہی دوا نہیں رکھتا نا، وقت کے حساب سے وہ دوا بدلتی رہتی ہے۔ تو کیا ڈاکٹر بیوقوف ہے، جاہل ہے، جو الگ الگ اوقات کے لیے الگ الگ دوا تیار کر کے دیتا ہے؟ بلکہ ڈاکٹر مریض کے حالات کے مطابق دوا کو، پہلے والے دوا کو ختم کر دیتا ہے اور اب نسخہ بدل دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کے حالات کے تقاضے کے مطابق حکم نازل فرماتے، جیسا کہ ضرورت ہوتی ہے بعض احکام کو بدل دیتے ہیں، اور یا اپنی حکمت کے بنا پر بعض احکام میں ترمیم کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو تمام قوموں کے لیے یکساں طور پر نافذ العمل ہے۔ کہ اب یہ ایک لاسٹ میسج آپ کی طرف ایک، لہذا اللہ نے پہلی شریعتوں کو منسوخ کر کے ہمیشہ ہمیش کے احکام کو نافذ کر دیا۔ اب اس کے بعد آگے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، لاسٹ اینڈ فائنل۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین تو ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا دین کبھی منسوخ نہیں ہوا، توحید، رسالت، آخرت، یہ جو دین ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رہا۔ ہاں شریعتوں میں اختلافات رونما ہوئے، مثلا کسی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، ہماری شریعت میں حلال ہے۔ کسی شریعت میں دو سگی بہنیں ایک نکاح میں آ سکتی تھی، ہمارے یہاں حرام ہے، ان تجمعوا بین الاختین۔ اب آج کے دور میں کوئی کہے کہ پہلے کی شریعت میں میوزک، داؤد علیہ السلام کی شریعت میں، حالانکہ وہ غلط استدلال نکالتے ہیں کہ میوزک حلال تھا، حضرت داؤد موسیقی بجاتے تھے، حالانکہ وہ تو قرآن زبور سناتے تھے، اور آج پھر اس کو لے کر کے محمد الرسول اللہ کی شریعت پر نافذ کرے۔ وہ پہلے ہوگا حلال، اب نہیں ہے۔ تو شریعتیں بدل سکتی ہے لیکن دین کے جو بنیادی اصول ہے اس میں کوئی تبدیلی ہے کہ اللہ ایک ہے تو ایک ہے، شروع سے لے کے آج تک وہی ہے، آخرت آنے والی وہی ہے، رسول ایک ہی ہے۔ تو آیات کو منسوخ کرنا، حکم کو منسوخ کرنا، حکم کو ہٹا دینا، ایک دوسری مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ تکوینی امور میں جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں احکام بدلتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کی ضروریات، اس کی عمر اس کے حالات کے مطابق ہوتی ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس پر دوسرے احکام نافذ ہوتے ہیں، جب بوڑھا ہوتا ہے تو حالات کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے احکام بھی پوری دنیا کے قوموں کے حالات کے تقاضوں کے مطابق بدلتے رہے، یہ اعتراض والی بات نہیں ہے۔ اب جیسی ضرورت وقت اور تقاضے کے مطابق سے ویسے اللہ کی طرف سے حالات بدلے، اور بدلتے بدلتے آخر میں پھر ایک پورا میسج، فائنل میسج، آخری میسج پوری دنیا کے نام قیامت تک کے لیے ساری قوموں کے لیے دے دیا گیا کہ اب کوئی چینجز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا اسے نہیں بھلاتے، نأتی بخیر منہا او مثلہا، مگر ہم اس حکم سے بہتر آیت یا بہتر حکم لے کر کے آتے، یا کم از کم اس جیسا ہی لے آتے۔ اس سے بہتر حکم لانا ہوتا ہے تو پچھلے والا ہٹا دیا۔ نیا حکم بہرحال پہلے سے بہتر ہوتا ہے، کمتر نہیں ہوتا، اور بہتر سے مراد یہ ہے کہ نیا حکم پہلے کے مقابلے میں اجر میں بہتر ہوتا ہے۔ آیت یا حکم بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ذہن سے ایسی بات بھلا دی جائے۔ آیات کا یاد کرانا یا بھلانا یہ کس کے
قدرت میں ہے؟ اللہ کی قدرت میں ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سنقرئک فلا تنسى، ہم ان قریب آپ کو اس طرح پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں جس کو اللہ بھلانا چاہے، اللہ بھلانا چاہے تو آپ بھول جائیں گے۔ یہاں پر بھی ننسیہا کا مطلب یہ ہے کہ جس حکم کو بدلنا مقصود ہے ہم اس کو کلیتاً منسوخ کر دیتے یا اسے پیغمبر علیہ السلام کے ذہن سے مٹا دیتے۔ اللہ فرماتے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ جانتے نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ اپنی حکمت اور اپنی منشا کے مطابق آیات نازل کرتا ہے، بعض آیات کو قائم رکھتا ہے، بعض کو ہٹا دیتا ہے، پھر ان سے بہتر یا ان جیسی اور لے آتا ہے، اور ایسا کرنا عقل اور نقل کے خلاف نہیں، دنیا میں بھی انسان کرتا ہے، بلکہ اس پر اعتراض کرنا یہ تو بیوقوفی کی نشانی ہے کہ حالات کے حساب سے اس میں چینجز لائے جائیں۔ پھر اللہ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اے مخاطب کیا آپ جانتے نہیں ہو کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، کہ جب وہ مالک الملک ہے، جب وہ دنیا کا بادشاہ ہے، تو کیا اسے یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی حکم کو ختم کر دے یا بدل دے؟ معاذ اللہ کیا وہ مجبور ہے کہ ہر حالت میں ایک ہی حکم کو جاری کرے گا؟ اگر ایسا مان لیا جائے تو پھر اللہ کی حاکمیت کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، لہذا وہ احکام کو ختم کرنے پر پوری طرح قادر ہے اور یہ اللہ کا حق ہے، اور فرمایا یاد رکھو کہیں بھٹک نہ جانا، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے۔ یہاں دو لفظ ہے ولی اور نصیر۔ ولی کا معنی ہوتا ہے عام طور پر سرپرست، امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ عام طور پر کئی مرتبہ سرپرست کمزور بھی ہوتا ہے جو کہ مدد کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور ایک لفظ ہے نصیر۔ نصیر وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں مدد کے قابل ہو۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو زبانی طور پر مدد کرتا ہے، اور نصیر وہ ہے جو عملی طور پر مدد کرتا ہے۔ گویا اللہ ان دونوں صفات کا مالک ہے کہ وہ اپنی مخلوق کا ہر طرح مددگار ہے، وہ قادر مطلق بھی ہے، وہ علیم کل بھی ہے، جون سا حکم چاہے نافذ کرے، جسے چاہے منسوخ کر دے، اس کے ارادے اور قدرت میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، انٹرفیئر نہیں کر سکتا، وہ خود ہی احکام جاری کرتا ہے، خود ہی اپنی مشیت سے بعض حکم کو منسوخ کر دیتا ہے، اس پر اعتراض کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے 107 تک تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم